السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شام میں 2011 میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو شامی آبادی کے بڑے حصے نے ترکی کا رخ کر لیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 909 کلومیٹر طویل بارڈر ہے اور لوگ اس بارڈر سے کسی بھی جگہ سے ایک سے دوسرے ملک آ اور جا سکتے ہیں۔ لہذا ترکی شامی مہاجرین کو روک نہ سکا اور یوں شامی مہاجرین ابتدائی دنوں ہی میں ترک سرحدی شہروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ حکومت ان کی مدد کرتی رہی، لیکن جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور حکومت کو یہ محسوس ہونے لگا یہ جنگ اور مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جلد ختم نہیں ہوگا، تو اس نے مہاجرین کے مستقل حل کا فیصلہ کر لیا۔ 2016 میں 50 لاکھ شامی ترکی آ چکے تھے۔ حکومت نے ان لوگوں کو 1، 2 یا 4 جگہوں پر جمع کرنے کی بجائے پورے ملک میں پھیلا دیا اور ایک ایک مہاجر خاندان کو ایک ایک مقامی مخیر خاندان کے حوالے کر دیا۔ اس بندوبست کے 3 فائدے ہوئے۔ مہاجرین کسی ایک جگہ یا شہر میں جمع نہیں ہوئے، کسی شہر میں خیمہ بستیاں نہیں لگیں۔ دوسرا، مہاجرین کی مدد کا بوجھ حکومت پر نہیں پڑا، اور تیسرا، مہاجرین کی سیکورٹی اور ان پر نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی حکومت سے میزبان خاندان پر آ گئی۔ لہٰذا آپ اگر آج ترکی جائیں تو آپ کو وہاں شامی مہاجرین نظر نہیں آتے۔ شہروں میں اکا دکا بھکاری خود کو شامی مہاجر ظاہر کر کے بھیک مانگتے ہیں، لیکن وہ بھی عادی بھکاری ہوتے ہیں، مہاجر نہیں ہوتے۔ وہ بھی قومیں اور حکومتیں مسئلے حل کیا کرتی ہیں، یہ مسائل کو سڑکوں پر رکھ کر نہیں بیٹھ جاتی۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا، ہمارے اندر مسائل سے نبٹنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا پھر ہم جان بوجھ کر مسئلے حل نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان میں 1980 میں افغان مہاجرین آئے تھے، آج 42 سال بعد بھی یہ پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کی 4تھی نسل جوان ہو چکی ہے، مگر یہ آج تک واپس نہیں گئے، اور ہم نے انہیں پاکستانی کا سٹیٹس بھی نہیں دیا۔ ملک 1971 میں ٹوٹا تھا۔ بنگالیوں اور بہاریوں کا ایشو اس وقت پیدا ہوا تھا اور ہم نے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں کیا۔ آج بھی ڈھاکہ میں پاکستانی بہاریوں کے کیمپ موجود ہیں اور ہم 51 سال بعد بھی ان کے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا، بالا کوٹ کو تباہ ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں، مگر آج تک زلزلہ زدگان بحال ہوئے اور نہ ہم نیا بالا کوٹ آباد کر سکے۔ کالا باغ ڈیم 1980 میں مکمل ہونا تھا، ہم فضول واہیات قسم کی بحث میں الجھے اور یہ ڈیم آج تک آثار قدیمہ بنا پڑا ہے، اور ہم 6 ماہ پانی کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں اور باقی 6 ماہ پانی میں ڈبکیاں مارتے ہیں۔ اور پاکستان میں 2010 میں سپر فلڈ آیا تھا، ہم نے اس وقت ملک کو مستقبل کے سیلابوں سے بچاؤ کے لیے پالیسی بنائی تھی، لیکن ہم آج تک اس پر عمل نہیں کر سکے، یہاں تک کہ 2022 کا سپر فلڈ آ گیا اور 1/3 ملک پانی میں ڈوب گیا، اور ہم ایک بار پھر کشکول اٹھا کر دنیا کی طرف چل پڑے۔ سیلاب زدگان آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا رکھ کر آسمان پر ہیلی کاپٹر تلاش کر رہے ہیں، اور ہم من حیث القوم امدادی کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں۔ قوم گلیوں میں چندہ مانگ رہی ہے اور حکومت عالمی چوراہے پر کشکول رکھ کر بیٹھی ہے۔
کیا یہی زندہ قوموں کا وتیرہ ہے؟ کیا ہمارے اندر اپنے لوگوں کے ریلیف اور ریسکیو کی صلاحیت بھی نہیں؟ ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہوگا ہم یہ ملک اقوام متحدہ کے حوالے کر دیں یا پھر چین کو دے دیں۔ ہمارے ملک کے تمام مسئلے اگر دوسری اقوام ہی نے حل کرنے ہیں تو پھر ہم یہ ملک انہیں لیز پر کیوں نہیں دے دیتے، تاکہ عوام کو کم از کم نیند اور پیٹ بھر کر روٹی تو مل سکے۔ ہمارا تازہ ترین سیلاب بے شک خوفناک ہے، لیکن یہ مسئلہ اس کے باوجود ناگاساکی اور ہیروشیما جیسا نہیں۔ جاپان نے اگر اپنے عوام کو 2 ایٹمی بمبوں کی تباہی سے نکال لیا تھا تو کیا ہم اپنی قوم کو سیلاب کے پانی سے نہیں نکال سکتے؟ ہم بڑی آسانی سے لوگوں کو نکال بھی سکتے ہیں اور انہیں بیرونی مدد کے بغیر بحال بھی کر سکتے ہیں، بس جذبہ اور غیرت چاہیے۔ ملک میں سیلانی اخوت، الخدمت، المصطفیٰ ٹرسٹ، ریڈ فاؤنڈیشن اور ایدی فاؤنڈیشن جیسے ادارے موجود ہیں، اور یہ انتظامی لحاظ سے حکومت سے 1000 درجے بہتر ہیں اور مضبوط اور کارآمد بھی ہیں۔ حکومت بس 3 کام کر لے، یہ ریسکیو، ریلیف اور سیٹلمنٹ کا کام ان کے حوالے کر دے، اور ان کے راستے میں جہاں رکاوٹ کھڑی ہو یہ وہ رکاوٹ ہٹا دیں۔ دوسرا، خیر کے تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دے، ایک سینٹر بنا کر انہیں اس میں اپنے دفتر بنانے کی اجازت دے دے، تاکہ یہ کسی بھی کرائسس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کر سکیں، یہ آپس میں کام اور علاقے تقسیم کریں اور کام شروع کر دیں۔ اور 3، حکومت ریسکیو ورکرز کا ڈیٹا جمع کر لے اور ان کی ٹریننگ کا بندوبست کر دے تاکہ خدمت سسٹم میں آ سکے۔ سیلاب سے 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کی مجموعی آبادی 22 کروڑ ہے، گویا 18.5 کروڑ لوگ سیلاب سے محفوظ ہیں۔ یہ 18.5 کروڑ لوگ بڑی آسانی سے 3.5 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے بس ان 18.5 کروڑ لوگوں میں سے صرف ایسے 3.5 کروڑ لوگ تلاش کرنے ہیں جو 3-4 ماہ تک 3.5 کروڑ لوگوں کو راشن اور کپڑے دے سکیں، اور آپ اس کے بعد 3.5 کروڑ متاثرین اور 3.5 کروڑ ڈونرز کو NGOs میں تقسیم کر دیں، اور یوں ابتدائی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ڈونر اور ضرورت مند کے درمیان رابطے کا کام الخدمت کو سونپ سکتے ہیں۔ یہ لوگ 1 ماہ کے اندر یہ جاب مکمل کر دیں گے۔ سیلاب نے 10 لاکھ گھر تباہ کر دیے، ان میں سے 90% گھر کچے اور دیہاتی تھے۔ ان کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے فی گھر چاہیے۔ کیا ہم ملک میں سے 10 لاکھ ایسے لوگ تلاش نہیں کر سکتے جو فی کس 1 لاکھ روپے دے سکیں؟ 10 لاکھ لوگ فی کس 1 لاکھ روپے اور 10 لاکھ مکان بحال، یہ کتنی بڑی سائنس ہے۔ آپ یہ کام اخوت کو سونپ سکتے ہیں۔ حکومت ڈاکٹر امجد ثاقب کو سپورٹ کرے۔ آپ میڈیا کے لیے ان کے اشتہار فری کر دیں، ان سے ٹیلی تھون کرائیں، اور یہ 1 ہفتے میں 10 لاکھ ڈونر تلاش کر لیں گے۔ آرکیٹیکٹس ان کے ساتھ مل کر کام کریں، یونیورسٹیوں کے طالب علم مدد کریں، اور یہ کام بھی 6 ماہ میں نبٹ جائے گا۔ سیلابی ٹرسٹ روزانہ 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ سیلانی ٹرسٹ روزانہ 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ لوگ فوڈ کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ آپ انہیں راشن کی ذمہ داری دے دیں، یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔
رین فاؤنڈیشن ملک میں 400 سکول چلا رہی ہے۔ حکومت متاثرہ علاقوں کے سکولوں کی بحالی کی ذمہ داری اسے دے دے، یہ چند ماہ میں سکول آباد کر دے گی۔ متاثرین کو کپڑے اور کمبل فراہم کرنے کی ذمہ داری ایدی فاؤنڈیشن یا پاکستان لنڈا ایسوسی ایشن کو دے دے، یہ کام ان کے لیے آسان ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں صحت اور علاج کی ذمہ داری ڈاکٹر آصف جاہ کی NGO کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی، انڈس ہسپتال کے ڈاکٹر باری اور المصطفیٰ ٹرسٹ کے حوالے کر دیں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد پاکستان سمیت 12 ملکوں میں آنکھوں کے مفت آپریشن کراتے ہیں۔ ان کے پاس سسٹم اور کارکن دونوں ہیں۔ انڈس ہسپتال دنیا کا واحد ہسپتال ہے جس میں چندے کا باکس تک نہیں، اور اس میں سر درد سے لے کر کینسر تک ہر علاج مفت ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر عاصم محمود جا لاکھوں مریضوں کا مفت علاج کرا چکے ہیں۔ کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی نے تھر میں صاف پانی کے 1500 کنویں کھود کر ٹیوب ویل لگا دیے، اور آپ اسی طرح علیم خان، ملک ریاض اور زہد رفیق جیسے ڈیولپر سے بھی مدد لے کر متاثرہ علاقوں میں معاشی سرگرمیاں شروع کرا سکتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل کسی ضرورت مند نے ڈونر سے مچھلی کی بجائے مچھلی پکڑنے کا کانٹا مانگا تھا۔ ڈونر نے کہا تھا، بیٹا تم بھوکے ہو، تم مچھلی لے لو، تمہاری کم از کم آج کی رات تو اچھی ہی گزر جائے گی نا۔ بھوکے نے جواب دیا تھا، سر میں آج کھانا کھا لوں گا لیکن کل کیا کروں گا، لہذا آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ کانٹا دے دیں، میری بھوک اور روزگار دونوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ حکومت بھی اگر دوسرے ملکوں سے مدد لینا چاہتی ہے تو یہ کیش اور سامان کی بجائے دوسرے ملکوں سے جانور مانگ لے۔ آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ اور امریکہ سے گائیں اور بھینسیں لیں۔ آپ ایران، ترکی اور افریقہ کے ڈونر ملکوں سے بھیڑیں اور بکریاں لیں، اور یورپ سے بیج مانگ لیں اور یہ متاثرہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ان کا مقدر بدل جائے گا۔ سیلاب میں 10 لاکھ مویشی بھی بہہ چکے ہیں۔ ہم اگر ان لوگوں کو رقم دیں گے تو یہ ضائع ہو جائے گی، اور یہ لوگ اگلے برس دوبارہ امداد کے لیے سڑکوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ہم اگر انہیں ڈھور ڈنگر دے دیں تو یہ چند ماہ میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے اور لانگ ٹرم سوچنا چاہیے۔ ہم آخر کب تک راؤنڈ اپارٹ پر اس طرح گاڑی چلاتے رہیں گے، اور آخر کب تک یاجوج ماجوج کی طرح دیواریں چاٹتے رہیں گے؟ تو دوستو، یہ تھا کالم جاوید چودھری صاحب کا۔ یقیناً انہوں نے بہت بڑی حقیقت سے ہمیں آشکار کیا ہے، اور انہوں نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے کہ حکومت کو یہ کام کرنے چاہیے، جو معتبر فاؤنڈیشنز ہیں انہیں یہ کام سونپ دینے چاہیے، اور ساتھ میں یہی کام کرنی چاہیے۔ سیلاب زدگان کو پیسے دینے کے بجائے انہیں کوئی چیز دیں، انہیں ڈھور ڈنگر دیں، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا، اگلے ماہ اگلے سال یہ پھر نکل آئیں گے۔ اس لیے اس کا کوئی حل حکومت کو سنجیدہ سوچ کر کرنا ہوگا۔ حکومت کو اس کی بیٹھک کرنی ہوگی اور اس کے بارے میں لانگ ٹرم سوچنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہم سب تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔